الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ انکساری اور تکبر پر رکھا گیا ہے۔ انکساری اگر کسے حاصل ہو جائے، عاجزی کسے حاصل ہو جائے، سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دو جہاں میں عزتوں سے سرفراز کرنے والا ہے۔ اور جسے تکبر حاصل ہو جائے، جو تکبر میں مبتلا ہو جائے، سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ انکساری بندے کو دو جہاں میں بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ انکساری اللہ نے کسی کو عطا کر دیا تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا اور اسے دو جہاں میں عزت کا ارادہ عطا فرما دیا۔ اور تکبر یہ انسان کو پستی میں لے کر چلے جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ تکبر میں بڑھ جاتا ہے تو جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکساری بندے کو عروج پر لے کر جاتی ہے اور تکبر بندے کو پست میں لے کر چلے جاتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں انکساری کے انعامات کو دیکھتے ہیں اور تکبر کے ہلاکات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہلاکت رکھی ہے تکبر۔ انکساری آدم علیہ السلام کی لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہا آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہے، جہاں چاہے رہے، جو چاہے کھائے، صرف اس درخت کے قریب نہ جائے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور وہ درخت کے قریب چلے گئے، اور جب اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ نے کہا، اے آدم میں نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا۔ یہ گناہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں کیسے رہ سکتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا جائے گا، پھر ان سے بلا دیا جائے گا اور انہیں دنیا میں بھیجا جائے گا۔ جب آدم علیہ السلام بھول کر وہ درخت کا پھل کھا لیے اور زمین پر جب بھیج دیے تو روایتوں میں آتا کئی سو سال آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روئے، اللہ میں بھول گیا تھا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے کہا، اے آدم تم نے بھول گیا تھا، ہم نے تمہیں معاف بھی فرما دیا اور تمہیں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا لیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا تھا، اے مالک اگر تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نائب بھی بنا لیا، اپنا خلیفہ بھی بنا لیا۔ اور وہی جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ حکم کس کا تھا۔ اسے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آدم کوئی بھی ہو، حکم اللہ کا تھا، یہ جھک جاتا۔ جب اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا تو اللہ نے کہا، تیرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا، تو لعنتی ہو گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ تکبر کی سزا ہے۔ تکبر کرے تو کس چیز پر کرے؟ ہم اپنی پیدائشی کو دیکھ لے تو سرے سے تکبر ختم ہو جائے۔ ہم اس گندے پانی کی پیدائش ہے جو کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو تکبر کس چیز کا کرے؟ آج زمین کے اندر ہے تو کل زمین کے باہر۔ ہم بے بخار آ جاتا ہے تو بیڈ سے نہیں اٹھ سکتے، ہم ایک دانت میں درد ہو جاتا ہے تو اپنے آپ میں نہیں رہتے، ہم ایک رگ پکڑ لی تو اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ اب تکبر کس چیز کا کرے؟ انکساری یہ وہ دولت ہے جو رب کے پاس نہیں ہے۔ رب کے پاس عنایت ہے، بے نیاز ہے رب، بندہ نیاز مند ہے۔ اللہ چاہتا ہی کہ میرا بندہ نیاز مند رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ انکساری میں رہتا ہے، جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔
تو ہمیں ان کے ساری کی زندگی گزارنا ہے، تکبر میں ہرگز نہ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، تم اس کے قریب آؤ گے تو تمہیں جلا دوں گا۔ اللہ کی چادر ہے تکبر، یہ اللہ کے لیے ہی زیبا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بندہ حاجت مند ہے۔ تو ہمیں ان کے ساری میں زندگی گزارنا ہے، اور اس کا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے انعامات سے نوازا ہے۔ بلا سوف یوتی کا رب کا فتح تھا، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہو۔ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظاری کا عالم کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور جنت کا دروازہ میرے لیے پہلے کھولا جائے گا۔ اس کے پاس انکساری کا کیا عالم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر خیام کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ خیام کیا کرتے تھے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اللہ نے سورۃ عام میں فرما دیا ہے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملا ہے جو کوئی انبیاء کو نہیں ملا، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کا یہ عالم ہے کہ آپ رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، خیام کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو جنتی ہے کیوں خیام کرتے؟ تو آپ فرمائے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہمارے پاس 4 پیسے آتے ہیں تو تکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے، تکبر نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی ہمیں پوچھنے والا ہو جائے، اگر کوئی ایم ایل اے کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے یا ایم پی کہہ دے تو ہم اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب آپ جو شہر میں ہوتے ہیں وہ شہر مبارک کی قسم، اور فرما رہا ہے محبوب آپ کے زمانے کی قسم۔ اتنے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے کر گئے تو جبریل علیہ السلام نے کہا چلیے اللہ نے آپ کو معراج میں بلایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں جب جاؤں گا تو پھر میری امت کا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کا یہ عالم ہے۔ فتح مکہ کے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹنی پر بیٹھے تھے، آپ کا سر مبارک اونٹنی کے ہڈی پر لگ رہا تھا، کوہان پر لگ رہا تھا، اتنا جھک کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ ہم انکساری کی زندگی گزارے، عاجزی کی زندگی گزارے، تکبر ہرگز نہ آنے دیں۔ تکبر کیسے ختم ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو اپنی ذات کو خود پہچان لیں گے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ اگر یہ پہچان لیں گے تو دو جہاں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے انعامات آپ پر ہو تو ان کے ساری عاجزی کے پہلو بن جائیں، ان کے ساری عاجزی ایسے اپنائیں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ان کے ساری ہو تو ایسی ان کے ساری ہو۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو ان کے ساری میں ڈھالنا ہے، نہ کہ تکبر میں۔ آج ہمارے معاشرے میں تکبر بہت زیادہ نظر آتا ہے، ایک چھوٹے بچے میں تکبر آتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد پر نظر رکھے، بچوں کے دلوں میں تکبر پیدا ہونے نہ دے۔ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے سرفراز کرایا تو شکرانے سجدہ کرے، ان کے ساری کے اور زیادہ پیکر بن جائیں آپ۔ تکبر نہ آنے دے دل میں، اگر یہ تکبر آ جائے گا تو ہمیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں جو تکبر کرتا ہے وہ بغیر ذلیل ہوئے کہ نہیں مرے گا، وہ کوئی نہ کوئی ذلیل کرے گا اسے، اس کے بعد وہ مرے گا۔ دیکھ لے آج میں کہنے والے کو اللہ تعالیٰ اور ایک پیدا کر دیتا ہے، اس کے اوپر میں کہتا ہے۔ ایک بڑا سا بڑا راڈی بھی ہے، اس کا باپ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اسے مار دیتا ہے، یا مانگنے والا مار دیتا ہے، یا بھیک مانگنے والا مار دیتا ہے، کوئی بھی مارتا ہے۔ بزرگان فرماتے ہیں تکبر کرنے والا جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا جب تک نہیں مرے گا وہ۔ تو ہم اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔